الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الشيطان الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، اسماء حسنہ کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ولیٌ پر گفتگو کریں گے، جو قرآن مجید میں متعدد بار اسماء حسنہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، بیان فرمایا، جس میں سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی: اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، گمراہیوں سے اہل ایمان کو نکال کر نور تک پہنچاتا ہے، والذین کفروا، منکرین کفر کرنے والوں کے لیے ان کا ولی ہو جاتا ہے شیطان، جس کو طاغوت کہا گیا، بڑا سرکش نافرمان. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یہ اپنی ڈیوٹی الٹی ادا کرتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور چھین لیتے ہیں، تاریکیوں تک پہنچا دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہ جاتے ہیں. لفظ ولی کس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ توقیفی ہیں. یہ لفظ توقیفی یہ فقہی اصطلاح ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہی نام اللہ تعالیٰ کا نام کہلائے گا، وہی لفظ اسماء حسنہ میں شامل ہوگا جو قرآن یا حدیث میں وارد ہوا ہو. ہم اپنی جانب سے کوئی لفظ نہیں بنا سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا: الرحمن علم القرآن. اب علم القرآن، وہ قرآن کی تعلیم کیا، تو ہم معلم کا لفظ نہیں بنا سکتے اللہ کے لیے، ہم کو اجازت تو نہیں کہ ہم اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کے نام تجویز کریں. توقیفی کے معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت سے جو ثابت ہوگا اسی پہ ہم انحصار کریں گے، اسی پہ ہم رک جائیں گے، آگے اپنی جانب سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 جگہ کیا، اسماء الحسنہ اسماء الحسنہ کہہ کر. سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا: للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے حسین سے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کا بھگتیں گے. سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا: هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اتنے پیارے پیارے نام ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ رحمان کہہ کے پکارو، رحیم طارق کے کہو، اس کو کسی بھی نام سے پکارو، ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى.
یہ سارے پیارے نام رحمان، رحیم، غفار، غفور، غافر، ستار، خالق، مالک، مالک الملک، یہ سارے نام اور جو سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں آئے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ان ناموں میں سے کسی بھی نام سے اللہ کو یاد کرو، پکارو، یا غفار کہو، یا ارحم الراحمین کہو، یا احکم الحاکمین کہو، یا مالک الملک کہو، کوئی عدد نہیں، تو اللہ کے ان پیارے پیارے ناموں کے ذریعے سے اس کو پکار سکتے ہو اور انہی ناموں کے ذریعے سے دعا کر سکتے ہو، بڑی برکتیں لے کر آئیں گی یہ دعائیں، قبولیت کی منزل کو پہنچے گی۔ اور میں ہمیشہ ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسألک اللہ باسمائک الحسنی الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی دعائی دے رہا ہے کہ اس کے بعد اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوگی، مسترد نہیں ہوگی، ان ناموں کی بڑی برکت ہے۔ اور ان ناموں میں ایک ذوق ہوتا ہے جو لازمی بات ہے، قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے سے یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ کون سی دعا کے لیے کون سا نام پکارا جائے، کون سا نام مناسب رہے گا۔ اور خاص طور پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، مدد کی ضرورت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحی القیوم کا نام ذکر فرمایا۔ کیوں کہ جس کی اپنی حیات ہے، جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے، لازمی بات ہے وہی انسان کی مدد فرما سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذوق ہے، اس وقت مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، بس آپ کی خدمت میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دو چند ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں بکثرت آئے ہیں یہ نام، قریب 50% آیتیں ہوں گی۔ دیکھیں آپ، هو العزیز الحکیم، هو الغنی الحمید، هو الغفور الرحیم، اس طرح اللہ کے ناموں پر یہ آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ اور ایک علم ہے فواصل الآیہ کے نام سے کہ وہ آیت کیا مناسبت رکھتی ہے اخیر میں وارد ہونے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس میں بڑی محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے بحثیں کی، کتابیں لکھی ہیں۔ تو قرآن فہمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ساری زندگی کی ساری خوشیاں اس نے عطا کی، وہ اتنا بڑا محسن اعظم ہے کہ ہم اس کے احسانات کا شکر 1% نہیں ادا کر سکتے۔ اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ معرفت ہو میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی وحدانیت کی، اس کی قیومیت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی قدرت کی، اس کی ملوکیت کی، میرے اور آپ کے دل میں احساس ہو کہ میرا پروردگار و پالنہار، میرا مالک کیا عظیم الشان ہے۔ جب یہ معرفت خداوندی پیدا ہو جائے گی دل میں، تو یاد رکھیے ایسے انسان کے قریب شرک کھڑک نہیں سکتا، قریب نہیں آئے گا شرک۔ توحید اس کی صاف ستھری شفاف شیشے کی طرح چمکتی ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ وہ اپنے مالک کو جانتا ہے، تو اس کو چھوٹے مالک کی ضرورت، چھوٹے کام بنانے والوں کی ضرورت اور عاجزی کمزور قسم کے حاجت روی کرنے والوں کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ وہ اصل سے واقف ہے، اس کو تو اس کا تعلق تو مرکزی حکومت سے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چپراسیوں کو خوش کرنے میں کیوں لگا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ ایک سائنس ہے جس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ علم الکلام کے معنی بات چیت کا علم نہیں بلکہ عقیدے کا ایک علم ہوتا ہے، فلسفیانہ انداز میں عقیدے کی بحثیں ہوتی ہے علم الکلام۔ اردو میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی الکلام بہت مشہور کتاب ہے، دقیق ہے، ذرا سمجھنا مشکل ہے۔ تو یہ علم الکلام کی بنیاد پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی پر، اسماء الحسنی پر۔ یہ اسماء الحسنی
अगर सही इम्तिजाज के साथ, इम्तिजाज शायद उर्दू का सख्त लफ्ज हो जाए, सही कॉम्बिनेशन के साथ अगर ये अस्माए हुस्ना समझ लिए जाए तो फिर इंसान का जो अकीदा निखर कर संवर कर आता है उसका कोई बदल नहीं है। अल्लाह ताला के जमाल की सिफतें हैं, अल्लाह ताला के कमाल की सिफतें हैं, अल्लाह ताला की कुदरत की सिफतें हैं, अल्लाह ताला के जलाल की सिफतें हैं। ईसाइयों की तरह मसला नहीं है वो कमजोर पड़ गया, बेटे को ज़िबा कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह, और गैर मुस्लिमों की तरह वो बड़ा जलाली काट काट करने वाला, सिफारिशियों की जरूरत है, काम बनाने वालों की जरूरत है, खुशनुदी के लिए चापलूसी करने वालों की जरूरत नहीं, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। वो तो एक तरफ अरहम राहिमीन है, दूसरी तरफ कादिर मुतलक है, सिफात मुकम्मल भी है, तीसरी तरफ जलाल भी है, पकड़ भी है, गिरफ्त भी करता है, सजा भी देता है। और ये पूरे जो 99 नाम का तस्करा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 99 नाम का अगर आपको सही कॉम्बिनेशन मिल जाए तो फिर एक ईमान का वो दरख्त हमारे और आपके अंदर उगाएगा जिसकी जड़ें बहुत ही पुख्ता होंगी, उखाड़ना जिसको मुश्किल होगा। इसीलिए अस्माए हुस्ना को समझना चाहिए, अस्माए हुस्ना का मुताला करना चाहिए, अस्माए हुस्ना की नशिस्तें होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में रिवाज पड़ रहा है, अरबों के पास तो है, उनके पास बड़ी बड़ी नशिस्तें भी होती है, कई कई जिल्दों में किताबें भी हैं, लेकिन इत्तेफाकन बग़ैर सदीद हिंदुस्तान में इसका ज्यादा रिवाज नहीं था। इसीलिए आप देखते हैं आजमियत की वजह से अकीदे में बातिल चीजें बहुत दाखिल होती रहती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रिवाज हो रहा है, किताबें भी आ रही हैं, इंशाअल्लाह ये सब मामिन होंगी अल्लाह ताला की सिफात को समझने में, क्योंकि अल्लाह ताला की जात को कोई नहीं समझ सकता। इलाकों के माने होते हैं अकल हैरान रह जाना, इंसान कंफ्यूज, वो उस हद में इंसान की अकल पहुंच ही नहीं सकती, वो इलाकों होता है। लेकिन अल्लाह की जात को समझना मना है, सिफात को समझने का हुक्म है। राज़िक है तो कैसे राज़िक है, हाकिम है तो कैसे हाकिम है, मालिक है तो कैसे मालिक है, खालिक है तो कैसे खालिक है, ये सिफात को आप समझिए। और सिफात को समझने के लिए कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, तख़लीक़ पे गौर करो, इलस समा कैफ़ रुफ़ियत, ऊंट को कैसे पैदा किया, आसमान को कैसे पैदा किया। रिज़्क़ के नमूने अल्लाह ताला ने बयान फरमाए, जरा देखो उसने रिज़्क़ कहां-कहां से तुमको अता किया। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, हुकूमत का तज़किरा, कंट्रोल का तज़किरा, इन अबशा का नशीद, उसकी गिरफ्त कैसी है, सारी चीजें कुरान पाक में भी है। और मखलूकात में गौर करने से जो साइंस वजूद में आती है ना, ये एक कलामुल्लाह है और एक कौनुल्लाह है, कायनात जिसको हम मखलूक कहते हैं। ये दोनों चीजों में गौर करने से अल्लाह की सिफात खूब समझ में आती है, लेकिन मेहनत करना होगा, बैठना होगा, मुताला करना होगा, समझने के लिए जतन करना होगा। कोई भी चीज बगैर मेहनत के हासिल नहीं होती। तो ये इतनी कीमती चीज जो जन्नत की शाह कलीद है, उसको हम बैठे बैठे थोड़ी समझ सकते हैं, उसके लिए मुताला करना होगा, मेहनत करनी होगी। लिहाजा अल्लाह ताला ने हम सबको तौफीक दी और यहाँ इस मस्जिद में हम माहाना नशिस्त करते हैं, और उसी नशिस्त में हमने अल्लाह की बहुत सारी तकरीबन 60 से ज़ायद सिफात पर गौर किया, जो हमारा अपना मेयाद है, लाज़मी बात है, और अपने मेयाद से बुलंद काम कर नहीं सकते। जिस लिहाज से अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उसी में से एक सिफत है वली की। वली और विलायत, इसका तर्जुमा भी बड़ा मुश्किल है। आप किसी तर्जुमे में देखेंगे कारसाज, किसी तर्जुमे में देखेंगे हिमायती, किसी तर्जुमे में आप देखेंगे काम बनाने वाला। अरबी में जो विलायत का लफ्ज है और जिससे लफ्ज वली बना है, जिससे लफ्ज औलिया बना है, जिससे वल्ला बना है, तवल्ला बना है, और इस जड़ से जो सैकड़ों अल्फाज पूछते हैं और सैकड़ों कुरान पाक में आए हैं। वलियों का लफ्ज आया है, अल्लाह के लिए भी, बंदों के लिए भी। औलिया का लफ्ज आया है, ये तवल्ला का लफ्ज आया है, तवल्ला का लफ्ज आया है, फवल्ली वजहक क़िबल अल-मस्जिदिल हराम, फवल्ली ये भी वाउ लाम जाही से बना विलायत। असलन
میں شاید ایک مثال سے آپ کو اس کا مفہوم سمجھا سکوں کہ جو عربک ڈکشنریز ہے ہند قسم کی، لسان العرب ہے، سیال جوہری ہے، ان لوگوں نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، الناصر والحامی والموفق وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الفاظ کا خلاصہ میں کسی ایک لفظ کے بجائے ایک منظر سے کرنا چاہتا ہوں. منظر بھی نہیں بلکہ ہمارے پاس ایک چیز رائج ہے، اس رائج چیز کو ہم سمجھے تو زیادہ آسانی سے شاید یہ مفہوم سمجھ میں آئے کہ ہمارے پاس قانون ایک بات کی اجازت دیتا ہے کہ جی پی اے ہم دے کسی کے نام پر، پاور آف اٹرنی. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کام کے لیے میں کسی اپنے ساتھی کو ذمہ دار بنا دیا تو اس کی دستخط میری دستخط مانی جاتی ہے. میرا پلاٹ کو بیچ سکتا ہے، میرا گھر بیچ سکتا ہے. اسلام میں بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. والد اگر لڑکی کے باہر ہے تو اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے کسی رشتہ دار کو ولی بنا سکتے ہیں. ولی بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں تم میری لڑکی کا نکاح کرو، اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرو. جہاں اتنا مخلص ہو، اتنا مخلص ہو کہ باپ جو چاہتا ہے وہ کر دکھائے. یہ اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ ڈنڈی مارے گا، بےمانی کرے گا، جلسی ہے، حسد ہے تو غلط جگہ پر نکاح کر دے گا. ولی یہ لفظ جو ہے پورا کل اختیار دے دینا آپ کے سفید و سیاہ کا، نفع و ضرر کا. میرا فیصلہ تم کرنا اور تم جو فیصلہ کرو گے وہ میرا فیصلہ سمجھا جائے گا، تمہاری سائن میری سائن سمجھی جائے گی. اب مجھے یہ پتا نہیں آج کل یہ جی پی وغیرہ کا رواج ہے کہ نہیں ہے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے بہت چلتا تھا. زمین بیچنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے بزنس میں جی پی دے دیتے تھے. تو یہ جو ہم اپنی پوری کی پوری ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں تو لازمی بات ہے انسانوں کا معاملہ ہے. تو انسان کے ساتھ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کو اخلاص جانچنا ہوگا، میرے لیے سنسیئر بھی ہے کہ نہیں ہے، مخلص بھی ہے کہ نہیں ہے. اور ولایت عامہ ہم نہیں دے سکتے. بھائی میرے گھر کا بھی سودا تم کر لو، بزنس بھی تم دیکھ لو، میری لڑکی کی شادی بھی کر دو. یہ تھوڑی ایسا تھوڑی دیں گے، پارشل قسم کی دیں گے. پلاٹ کے سلسلے میں لکھیں گے، بچی کے شادی کے سلسلے میں لکھیں گے، بزنس میں نمائندگی کے لیے لکھیں گے. کیوں؟ بعد میں وہ نہیں سنبھال سکتا ساری چیزیں، کوتاہی ہو جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ جو نقص تو ہے، یہ دونوں نقص کو ہٹا کر، یہ دونوں جو فالس آ رہے ہیں انسان کے معاملے میں، ان کو ہٹا کر پاور آف اٹرنی کا تصور ہو سکتا ہے کہ آخری درجے کے مخلص کو کل کی کل ذمہ داری تفویض کر دی جائے. یہ ہے ولایت. یہ ہے ولایت جو بندے مومن اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے مومن دے دیتا ہے. اسی کو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کارساز اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کو کہتے ہیں ولایت عامہ، کمپلیٹ قسم کی ذمہ داری دے دینا، اے ٹو زیڈ مکمل ذمہ داری دے دینا. یہ ہے ولایت عامہ. اور ولایت خاصہ ہوتی ہے کہ کوئی خاص اسپیسیفک فیلڈ کہہ کر ذمہ داری دی جائے. لیکن لازمی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آئے گا تو ایک مومن تو پورا تفویض کر دے گا، پورا معاملہ سپورٹ کر دے گا. مولا آپ جیسا کام بنانا چاہے میرا کام بنا دیجیے، میں آپ کے ذمہ چھوڑ رہا ہوں. یہ توکل کا ایک درجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک درجہ ہوتا ہے. اور جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس بھی فرمایا، وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. پھر جس کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا، حدیث قدسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے ولی سے ناراضگی مول لے گا، لڑائی مول لے گا، من عاد لی ولیا آذنته بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں.
جب بندہ اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے تفویض کر دیتا ہے، ذمے دے دیتا ہے، تو وہ بندہ خود بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو اللہ بندے کا ولی اور بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی، ہر اعتبار سے لفظ کا استعمال ہے. ولی اللہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے ولی ہیں ہم اردو میں کہتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ یہ پلورل فارم ہے، ولیون کا جمع کا صیغہ اولیاء. تو فرمایا دیکھو اللہ کے جو پیارے پیارے بندے ہوتے ہیں نا، وہ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا اتنا حمایتی اور احساس سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہوتا، اس سے بھاگا ہو جاتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولیون کا لفظ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات قریبی کے لیے جو استعمال فرمایا، تو یہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی المتقین، متقیوں کے سلسلے میں الگ سے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. یہاں پہ ناؤن کی شکل میں نہیں، ورب کی شکل میں ہے کہ وہی ہے جو صالحین کی ذمہ داری پوری لے لیتا ہے. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بات ارشاد فرمائی، ادھر سورہ کی تفسیر میں بھی یہی صورت گزر رہی ہے کہ دو گروہ ہو گئے تھے مومنوں کے. منافقین کو ہٹا دیجیے، آپ کو تو ہٹ گئے تھے، بٹوا ہو گئے تھے 300 کے قریب، ان کو چھوڑ دیجیے. اب جو اہل ایمان تھے، جو مخلص تھے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ تھے، ان میں بھی دو نظریے ہو گئے تھے. ایک کا نظریہ یہ تھا کہ مال غنیمت زیادہ اہم ہے، ایک کا نظریہ یہ تھا کہ مشرکین کو بہت دور تک بھگا دینا ہے، پلٹ کے آئے 20-25 کلومیٹر تک ہم بھگا دیں گے. دونوں کے نظریے میں تھوڑا سا فرق تھا. جو یہ چاہتے تھے کہ دشمن کو دور تک بھگا دے، وہ ان کا اخلاص بہت کامل تھا، فنا پہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کے احکام میں، رسول کے احکام میں. جو لوگ مال غنیمت سمٹ لینا چاہتے تھے وہ جائز کام تو کر رہے تھے، جنگی اجازت تو تھی، ضرورت تو تھی، لیکن تھوڑا سا ان کے دل میں یہ بھی خیال آ گیا تھا بیت المال میں اچھی دولت اکٹھی ہو جائے، سینکڑوں زبردست گھوڑے. اس زمانے میں بہت آج کے ٹینک کی وہ حیثیت نہیں ہے جو زمانے میں گھوڑوں کی ہوتی تھی. بڑی جنگی جہاز جو ہوتے ہیں نا، جو آپ کی گورنمنٹ جا کے بلینز آف ڈالر میں خرید رہی ہے، وہ ایسی اہمیت ہوا کرتی تھی جنگی گھوڑوں کی، اور بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، بہت اہمیت کے ساتھ گھوڑوں کو پالا کرتے تھے. تو گھوڑے بیت المال میں جمع ہو جائیں، اچھی اچھی تلواریں جمع ہو جائے، تیر کمان جمع ہو جائے، تو ہم ہی سپاہیوں کو ملیں گے. تو تھوڑا سا اس میں دنیا کی محبت آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک حد تک دنیا داری کی کیفیت آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا منکم من یحب الدنیا ومنکم من یحب الآخرہ. تم نے دو گروپ ہو گئے تھے، ایک نہ مد نظر صرف آخرت تھا، اور ایک آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی ایڈ کر رہا تھا. ہمیں نے کہا نا مال غنیمت جمع کرنا گناہ نہیں، جمع کر کے بیت المال میں دینا ہے، اسلامی قانون ہے وہ، لہذا گناہ تو نہیں تھا. لیکن افضل یہ تھا کہ دشمن کی کمر توڑی جائے. بہتر یہ تھا کہ دشمن کا قصہ ختم کرتے تاکہ دوسرے سال پھر حملہ کرنے نہ آئے. وہ یہ تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا تذکرہ کر کے کیا ارشاد فرمایا. لیکن یاد رکھو اللہ ولیہما، دونوں کا کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی کوتاہی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وہ بھی مخلص ہے، جانثار ہے، وہ بھی تو اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر آئے ہیں، سب سے کفن باندھ کر آئے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے. دونوں کا کام بنانے والا اللہ تعالیٰ. تم فکر مت کرو، جو ہو گیا ہو گیا. تو وہاں ارشاد فرمایا واللہ ولیہما، دونوں گروپ کا کام بنانے والا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا، اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے اہل تقویٰ کا، اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے صالحین کا، اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والوں کا. اور آپ ایسے دیکھیے کہ ایمان جب ایک بندہ مومن قبول کر کر اسلام میں جب داخل ہو جاتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے، تو سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کام بناتا ہے جو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے،
اور اس سے بڑھ کر اہمیت رکھنے والی چیز، فضیلت رکھنے والی چیز کوئی نہیں، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ہدایت پر برقرار رکھنا، صراط مستقیم پر، اسلام پر، نور کی زندگی، نور کی، گمراہیوں کی زندگی نہیں۔ لہذا گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ نکالتا رہتا ہے، کام بناتا رہتا ہے۔ کون سی گمراہی؟ جہالت کا اٹیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، علم کے نور تک پہنچاتا ہے۔ کون سی گمراہی؟ اور دیکھیں کہ کون سی تاریکی؟ شہوتوں کی تاریکی، شہوتوں کا تقاضا ہو رہا ہے، دنیا پہ بھر مٹنے کا تقاضا ہو رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے دنیا جمع کرو، دنیا جمع کرو، خواہشات نفس کی تکمیل کرو، یہ کیفیت کا غلبہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے، کام بناتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ کیسے محفوظ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو سورہ یوسف میں بیان فرما دیا کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا۔ سینکڑوں واقعات ہے، سینکڑوں ہزاروں واقعات ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی وجہ سے لولا برہان ربی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو ماحول بنا دیا گیا تھا، جو نبی و رسول نہیں ابھی، وہ ایک 22 سال کے 23 سال کے نوجوان ہیں، اور عالم یہ ہے کہ خاندان سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، کوئی تصور نہیں کہ میرا خاندان والا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اور اقتدار اور حکومت وہ گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ فرمایا اگر یوسف کے بجائے کوئی اور ہوتا تو گناہ میں پڑ گیا ہوتا، لولا رہا برہان ربی، لیکن یوسف نے اپنے رب کا ایک برہان دیکھا، ایک ایویڈنس دیکھی، ایک دلیل دیکھی، اور اس کے بعد وہ رک گئے۔ وہ کیا تھا؟ نور نبوت، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور، وہ کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں کو گناہ کی طرف آگے بڑھنے سے روک لیا۔ برہان ربی ارشاد فرمایا، کام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ برہان رب نہ ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سربراہی نہ ہوتی، اللہ کی رہنمائی نہ ہوتی، تو پھر انسان ضرور گناہ میں پڑتا تھا۔ کیا حالت ہے؟ ماحول پورا وہی ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گمراہیوں سے محفوظ رکھتا ہے، خواہشات نفس سے، میں نے تذکرہ کیا، جہالت سے، خواہشات نفس سے، غفلت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ غفلت کی تاریکی بھی بہت خطرناک ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ غفلت کے جو اندھیرے ہوتے ہیں نا، کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، سستی میں، غفلت ہی کی وجہ سے تو ہماری فجر چھوٹتی رہتی ہے، غفلت کے ساتھ سو گئے، ٹرین نہیں چھوٹتی، فلائٹ نہیں چھوٹتی، جب ہم غفلت نہیں ہے نا تو ہر آدھے گھنٹے پہ اٹھ کے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن نمازیں چھوٹتی ہیں، غافل ہیں ہم۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ غفلت تمہاری دور ہوگی اس وقت جبکہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، تمہارے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو اہل ایمان کے دل میں، اہل تقویٰ کے دل میں ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے تو اس کے بعد پھر تمہارے سے فجر کو فجر تہجد نہیں چھوٹے گی۔ اسی لیے بزرگوں کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ جب 16-17 سال کے تھے امام عالیمیہ صاحب، تو وہ ایک اپنے شیخ کے پاس گئے، مولانا محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ لاہور میں رہا کرتے تھے۔ تو کہا کہ بات ہو گئی، تم کہاں لیٹو گے؟ ادھر ادھر دیکھ کے کہا جاؤ تم وہ کنویں کے منڈیر پہ لیٹ جاؤ۔ کنواں پہلے بولیاں بڑی بڑی ہوتی تھی اور اس کے اوپر دیوار ہوتی تھی نا، منڈیر، کہا اس دیوار پہ وہ 1 فٹ کی ہوتی ہے بس، اس پہ لیٹ جاؤ۔ وہاں فرماتے ہیں وہ رات میری پہلی رات تھی، اس کے بعد سے پھر میری کبھی تہجد نہیں چھوٹی، میں غفلت کی نیند پھر زندگی بھر نہیں سویا۔ یہ مولانا کا بیان 80-85 سال کی عمر میں ہمارے سامنے مولانا نے فرمایا ندوے میں۔ پھر اس کے بعد میری تہجد نہیں چھوٹی۔ غفلت کی نیند جس کو کہتے ہیں وہ اس تربیت سے ختم ہو گئی۔ ہر گھنٹے 2 گھنٹے پہ اٹھنا، گھڑی دیکھنا، اٹھنا گھڑی دیکھنا، ابھی 2 بجے تھوڑا اور سوتا ہے، ابھی 2:30 بجے تھوڑا، 4 بج گئے، 1 گھنٹہ رہ گیا، فوراً اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، تہجد پڑھ لی۔ یہ کیفیت غفلت بھی ایک سیاہی ہے، ایک تاریکی ہے جو انسان کے اوپر چھا جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہالت کی تاریکی، شہوتوں کی تاریکی، غفلتوں کی تاریکی، یہ سب سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، برآمد کر نور، معرفت الہی کا نور، اللہ کی محبت کا نور، اسلام کی معرفت کا نور، توفیق کا نور، یہ نور دل میں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اور یہ نور پیدا ہو جانے کے بعد پھر انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔
सारी तारीकियों में वो एक शमा लेकर आगे बढ़ता रहेगा, रास्ता तय करता रहेगा, यहाँ तक के अतयबुल मुंतहा जन्नत, जन्नत तक पहुँचता है। इसके बरखिलाफ इरशाद फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू, इनकार करने वाले, ईमान नहीं कबूल करना चाहते हैं, ईमान का इनकार करते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत, तो उनका कारसाज काम बनाने वाला बन जाता है शैतान। तागूत अरबी का लफ्ज है तगा से बना, तगा के माने लिमिट्स को क्रॉस कर जाना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हद से तजावुज करना। ये ऐसे शख्स को कहते हैं जो बड़ा नाफरमान है, नाफरमानियों में हद से आगे बढ़ जाता है, बड़ा नाफरमान, तर्जुमा कर लीजिए, और जिद्दी किस्म का नाफरमान। ये लफ्ज कुरान मजीद में बड़े बड़े काफिरों मुशरिकों के लिए भी इस्तेमाल हुआ, शैतान के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। सबसे बड़ा ताकत वही है, शैतान है। यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुमको ये हुक्म है कि शैतान के रास्ते पे न चलो, शैतान का इनकार करो। फरमाया कि देखो इब्लीस ये उनका अब काम बनाने वाला बन जाएगा। अब आप ये आयत को समझ लें तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। तो बिलखुसूस हमारे नौजवानों के ज़हनों में पैदा होते रहते हैं कि कुफर में पड़े हुए हैं, मुशरिक है, जाहिल है, पूज रहे हैं, फिर भी उनके काम बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, पीएम बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, क्या क्या अल्लाह वाला सब चीजें मिलती जा रही। क्यों? उनका काम ताबूत कर रहा है, इब्लीस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, प्रचार कर रहा है, जहन बना रहा है, जुल्म कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, वो काम कर रहा है, वो खामोश थोड़ी बैठा हुआ है। मसला क्या है? ताबूत के रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जन्नत से हाथ धोलोगे। इब्लीस के रास्ते पे चलोगे जन्नत से महरूम कर देगा। अल्लाह ताला के रास्ते पे चलोगे, हिजबुल्लाह कहलाओगे, अल्लाह की पार्टी, और जन्नत तुम्हारी तय हो जाएगी। दुनिया की तो आरज़ी जिंदगी, रास्ते दोनों के लिए हमवार हो रहे हैं। एक रास्ता जहन्नमियों के लिए हमवार हो रहा है, चलते चले जाओ, वासिले जहन्नम हो जाओ। एक जन्नतियों के लिए मेहनत करो, आगे बढ़ो। और उनका काम बनाने लगते हैं शैतान, इब्लीस, इब्लीसी ताकतें, नाफरमान किस्म की बागी ताकतें उनका काम बनाती है। और दुनिया में ज्यादातर उनके काम इसी जरिए से बनता है। दुनिया में अब आप किसी गवर्नमेंट के महकमे में पहुंच जाए, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो बुरा ना माने, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, दूसरे और डिपार्टमेंट्स के बारे में। धक्के पे भी बहुत खाया हुआ बहुत सारी चीजों में। आप गवर्नमेंट के किसी महकमे में पहुंच जाए, वहाँ काम बनाने वाले एक ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता, एक ही होता है। सिर्फ गांधी जी चलते हैं वहाँ पे, और कोई नहीं चलता। आप जाके देख लीजिए, जितने गांधी आप पेश करेंगे उतना जल्दी आपका काम बनता है। एक मरतबा मेरा काम रुका हुआ है, इस वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ, कानूनी प्रॉब्लम है। अब मैं बार-बार घूम रहा हूँ, अब सब इनकार कर रहे हैं, लेकिन जब वो सिफारिशी गांधी जी बीच में आ गए तो ये एक टेबल है, वो एक टेबल है, इस टेबल के नीचे मेरी फाइल दबी हुई है, निकाल के बस इस टेबल पर रखना है। इतने काम के लिए 500 रुपए मांग रहा था। तो जमाने में मुलाजमत भी नहीं थी मेरे पास, मुसीबत गुजारा करती थी। तो आज हमारे बच्चों का पासपोर्ट नहीं बनता है जब तक के 500 की एक नोट न निकल जाए जेब से। आप देख लीजिए, तजुर्बा कर लीजिए, लाजमी बात है। ऐसी मजबूरी में उलमा ने भी कहा दे दो भाई, रद्दे बला के लिए तुम दे दो, वरना तो जीना मुश्किल कर देंगे। एक मरतबा मेरे बच्चे का पासपोर्ट आ गया, तब उम्र था वो 7-8 साल का था, पासपोर्ट आ गया, मैं खुश हो गया। दूसरे तीसरे दिन इंक्वायरी आई, तो आपकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट आ गया। तो उसने कहा साहब अभी रिपोर्ट लगाऊंगा, एयरपोर्ट बात नहीं कर सकेंगे आप। और अच्छा ये भी है मसला, करना पड़ा, कोई सूरत ही नहीं थी। ये आप भी इन तजुर्बा से गुजर रहे होंगे, कोई नादिर तजुर्बा नहीं। तो देखिए हमारे जो महकमों में काम बनाने वाली चीज है वो बहुत खूबी काम बनाती है। एक मतलब तो ऑफिसर 4थी मंजिल से उतर के मुझे नीचे तक आके रुखसत किया, आप बोला फिर काम पड़े तो आइए, अल्लाह न करे तेरी सूरत देखना पड़े। न सिर्फ ये कि वो काम कर दिया मेरा, उसने अच्छे सलीके से मांगा, कहा कि देखिए 5 बजे आप ओवर टाइम देंगे तो मैं कर दूंगा। हमने कहा ले लो ओवर टाइम, क्या करना। उसके बाद मुझे रुखसत करने, लिफ्ट भी नहीं, 4थी मंजिल से नीचे तक आया, मुझे रुखसत किया और रुखसत करते हुए बोल रहा है
آئندہ میں ضرورت پڑی تو آپ آئیے. تو یہ جو کام بنانے والی چیز کیا ہے یہاں پہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں. یہ کام بنانے والی چیز یہ ابلیس کا نظام ہے, طاغوتی نظام. یہ نافرمانی, مولا کی نافرمانی اللہ کے دین سے بغاوت ہے, لیکن چلتا ہے سکے رائج الدین, یہی رائج الوقت. لہذا یاد رکھیے کام بنے گا ناجائز طریقے سے بنے گا, ابلیس بنائے گا. یہ مطلب کہ تو شرک میں پڑے ہیں, کفر میں پڑے ہیں, الحاد میں پڑے ہیں, ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے, ان کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا, ان کا بنگلہ تعمیر نہیں بنے, آپ سے اچھا ان کا بنگلہ بنے گا, لیکن طریقہ ان کا قابل مذمت ہوگا, گناہوں کی بنیاد پر ہوگا, کرپشن کی بنیاد پر ہوگا, ظلم کی بنیاد پر ہوگا, حقوق ہڑپ کرنے کی بنیاد پر ہوگا. اور ایمان والے کا طریقہ وہ دعاؤں کی بنیاد پر ہوگا, توکل کی بنیاد پہ ہوگا, مولا سے تعلق لگانے کی بنیاد پر ہوگا. یہ زمین آسمان کا فرق. ایک کی مدد آسمان سے نازل ہوگی, ایک کی مدد زمین والے کریں گے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت, اور یہ طاغوت کیا کرتے ہیں, یخرجونہم من النور الی الظلمات, نور اسلام سے محروم کر دیتے ہیں, نور معرفت خداوندی سے محروم کر دیتے ہیں, اللہ کی محبت سے دلوں کو محروم کر دیتے ہیں, اور تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں, غلط سلط فنکشنز میں ڈال دیتے ہیں, گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور آخرت سے غافل کر کے چھوڑتے ہیں. لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ وہ جہنمی ہوتے ہیں جو ہمیشہ پڑے رہتے ہیں, ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بناؤ, اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھو, کام بنانے والا بناؤ. لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ولی کا لفظ اور بھی آیتوں میں آیا ہے. لہذا فرمایا کہ اللہ ولی المتقین, اہل تقوی, تقوی اختیار کرنا پڑے گا, ناجائز کاموں سے اجتناب کرنا پڑے گا, حرام کاموں سے اجتناب کرنا پڑے گا, اور ساری وہ چیزیں چھوڑ دینی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہلاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کہلاتی ہے. ان سب سے اجتناب کر کر تقوی جب اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارا کام بنائے گا, ایسے کام بنائے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہی وہ تقوی تھا جس کی وجہ سے صحابہ کا کام بنتا چلا گیا, کہ سفر کر رہے ہیں, غلہ راشن ختم ہو چکا ہے, جان کے نالے پڑے ہوئے ہیں, اچانک دیکھتے ہیں اتنی بڑی مچھلی ساحل پہ پڑی ہوئی ہے کہ اس مچھلی کو چھیل دینے کے بعد اور اس کا گوشت, اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کا گوشت نکال دینے کے بعد اس کا جو کانٹا, پسلی کی ہڈی, وہ ایسی کمان کی شکل میں ٹھہری ہوئی تھی کہ اس کے نیچے سے آدمی گزر جائے. اتنی بڑی مچھلی تھی, اور اس مچھلی سے کئی دن کی خوراک صحابہ کو حاصل ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے, غیب سے وعدہ کرتا ہے. وہ یتولا الصالحین, نیکوکاروں کا وہ کام بنا کر رہتا ہے, حمایت کر کے رہتا ہے, بھروسہ کر کے تم دیکھو وہ کیسے کام بناتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تجربہ ہوتا رہتا ہے. حالات بالکل مایوس کن ہو جاتے ہیں اور سارے راستے ایسا لگتا ہے مسدود ہو چکے ہیں, بند ہو چکے ہیں, کوئی راستہ باقی نہیں. لیکن اچانک اللہ تعالیٰ غیب سے راستہ کھولتا ہے, اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے, کام بنتے چلے جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, رائے پور پنجاب اور یو پی کے بالکل بارڈروں پہ ایک علاقہ پڑتا ہے, چھوٹے سے گاؤں ہے, اور ان کو علادت کی وجہ سے طبیب نے دیکھ کے کہا آپ کوئی غذا نہیں لے سکتے, صرف موسمی کا رس, کوئی غذا نہیں لے سکتے, صرف موسمی کا رس لے سکتے ہیں آپ. ایسے موقع پہ اس مجلس میں حاضر ایک صاحب کا بیان ہے کہ شام نہیں ہوئی تھی کہ ایک صاحب ٹوکرا بھر کے موسمی لے کے دور سے چلے آ رہے ہیں. تو کہا کہ آپ کیسے موسمی لے کر آ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں حضرت سے ملنے کے لیے آیا, تو سوچا اپنے وطن کی کوئی چیز کو فطر پیش کروں, لہٰذا میرے وطن میں موسمی کے باغات بڑے اچھے ہیں, تو میں سوچا 100-150 موسمی لے کر چلوں. تو یہ تو اللہ صالحین, نیکوکاروں کے کام اللہ تعالیٰ ایسے بناتا ہے, ذرائع کچھ نہیں ہے, کام بن جاتا ہے. اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تجربات بیان کیے کہ
मेडिकली इनके पास कोई पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, दवाखाने में भरने के लिए फीस नहीं थी, लाखों की फीस की जरूरत थी, लेकिन अजीबोगरीब अल्लाह ताला ने सूरत पैदा कर दी। मालूम है किसी डॉक्टर के दिल में हमदर्दी पैदा हो गई, उसने कहा मैं फ्री सर्जरी कर दूंगा। मालूम ये हुआ कोई बड़े पैसे वाले साहब अहले खैर आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा मैं पूरा मेडिकल खर्चा उठा दूंगा। लिहाजा अल्लाह ताला काम बनाने पर काबिल है। जरूरत इस बात की कि अल्लाह ताला को अपना कारसाज समझो, अपना हिमायती समझो, उस पर यकीन करो। जब ये यकीन एतमाद और तवक्कुल की कैफियत होगी तो अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू वो काम बनाता है, वो काम बनाता है, अहले ईमान का काम बनाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मौजूदा दौर में इस्लामोफोबिया का दौर चला हुआ है, काटो मुसलमान को हर तरफ से काटो। इसके बावजूद आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान पूरी शान के साथ जी रहे हैं, इत्मीनान के साथ जी रहे हैं, अल्लाह ताला काम बना रहा है। दूसरी जंग अजीम हुई, मुसीबत छा गई, तरक्की याफ्ता मुल्कों पर मुसीबत पड़ गई थी। अरब तो बेचारे बहुत गरीब थे, सहरा लेकर बैठे हुए थे, उनके पास तो कुछ नहीं था। अल्लाह ताला काम बनाने वाला है, पेट्रोल के कुएं निकाल दिए उसने, काम बढ़ता चला गया उनका। न सिर्फ अरब, आलम इस्लाम के हालात बदल गए, पूरी मुसलमानों की सिचुएशन बदल गई। और यहाँ तक के हम जो इतने दूर दराज के इलाकों में हैं, 80 से पहले हमारी क्या कैफियत थी और 80 के बाद हमारी क्या कैफियत हुई, वो मौलाना आपके साथ बयान करते थे। कहते थे 80 से पहले मेरे पास नौजवान आते थे दावतनामा लेकर, कहते थे वहाँ बहुत सादगी के साथ शरई शादी है, दूल्हा रिक्शे पे जाने वाला है। ऐसे ही कहते, रिक्शे पे नहीं जाते तो क्या करते। अब जब पैसे आ गए तो फिर लोगों का आलम ये हो गया है कि मालूम ये हुआ कि हाँ भी टैक्सी पे चला आ रहा है, कार पे चला आ रहा है, ढोल बाजी के साथ हाथ गले में पहनाने वाला हाथ, वो भी 1000 रुपए के खर्चे के साथ, नौशा तो नौशा, स्टेज तो स्टेज, वीडियो तो वीडियो, हार को घर से शादी खाने तक शिफ्ट करने के लिए जुलूस जा रहा है। ये पैसों का असर हुआ। अल्लाह ताला ने पैसे इनायत फरमाए, हमारी शुक्रगुजारी होनी चाहिए थी कि हम अल्लाह ताला के दीन के लिए खर्च करते, दीन के सरबुलंदी के लिए खर्च करते, लेकिन बंदे तो बड़े कमजोर है ना, और उन पर शहवतों का ख्वाहिशात का गलबा होता है। अल्लाह ताला उसे महफूज रखे, इसराफ से महफूज रखे। अल्लाह ताला हर मौके पे इसराफ न हो, किसी न खुशी में न गम में, किसी भी मौके पे इसराफ न हो। जो काम 100 रुपए में मिलता है 100 रुपए में करिए, 1000 रुपए में खर्च कीजिए, ये इसराफ है। दूसरों का हाथ मारना गुनाह है, कुरान मजीद के खिलाफ है। वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, फजूल खर्ची न करो, फजूल खर्ची करने वाले शैतान की बराबरी के होते हैं। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानुश शयातीन। लिहाजा ये फजूल खर्ची हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था, गलत हुआ। लेकिन रेल पे तो आई पैसों की, कहाँ से आई? खरीद गए ना सब 80s में, दौड़ के 30 साल वहाँ कमाते रहे, फिर हालात बदल रहे। लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं। हाँ, अपने अंदर ईमान का तकाजा पैदा करें, ईमान वाली सिफत, तक़वे की सिफत, सालिहीन की कैफियत अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह ताला कोई और मैदान खोल देगा, कहीं और से अता करेगा। अल्लाह ताला सारी दुनिया मुखालिफत करती हुई शज़्ज़ब रह जाएगी, हैरान रह जाएगी कि इनकी नैया को तो बस अल्लाह ताला पार लगाता है। लिहाजा ये एतमाद की कैफियत, ये यकीन की कैफियत जब हमारे अंदर पैदा होगी तो फिर वो सालिहीन की कैफियत पैदा होगी। अल्लाह ताला ने जो बंदों के सिलसिले में लफ्ज़ इरशाद फरमाया, जिसका मैंने इशारा किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि वो अल्लाह के नेक बंदे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। मैंने हदीस का पहला जुमला आपके सामने बयान किया था, पूरी हदीस में बयान करता हूँ क्योंकि हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी के माने होते हैं कि मफ़हूम अल्लाह ताला की जानिब से नाज़िल होता है, अल्फाज का आलम और पैरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मफ़हूम अल्लाह ही की जानिब से आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। इतना मैंने बयान किया था कि जो अल्लाह के वली से जंग सताने की कोशिश करता है, उनको परेशान करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उससे ऐलान जंग फरमाता है। और देखो मेरा बंदा मकबूल कब बनता है, और मेरे महबूब बनने के लिए, मेरे मकबूल बनने के लिए सबसे पसंदीदा अदा फराइज़ है।
فرض 5 نمازیں, فرض زکات, اگر حج اپنے کنڈیشنز کے ساتھ ہو گیا تو فرض, اگر رمضان المبارک پہنچ گیا تو فرض, یہ فرائض ہے نا. تو فرمایا کہ دیکھو مما افترضت علیہ, جن چیزوں کو میں نے فرض کیا اس سے افضل کوئی چیز نہیں. وہ اتنی پیاری ہے, اتنی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے, اتنی مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ فرض کر دیا, اس کو چھوڑتا ہی نہیں, اجازت ہی نہیں دی چھوڑنے کی. تو اس کی فضیلت بتا رہی ہے کتنی. اگر کوئی نماز سے ہٹ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جلسوں سے اللہ کا تقرب ہو جائے گا, مجھے کہتے تھے بیوقوف ہے, نادان ہے. نہیں, نماز ہے, نماز سب سے تم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گی. اور کوئی مثلاً صدقات زکات چھوڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نظر و نیاز کرنے سے اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا, نادانی میں اللہ نے جو فرض کیا پہلے وہ فریضہ ادا کرو. کوئی صاحب حج کو ٹال رہے ہیں, حج فرض ہو چکا, کنڈیشنز پورے ہو چکے ہیں, پیسے بھی ہے, راستے کا امن بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن حج کو ٹال کر کوئی اور سفر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے اللہ کی قربت ملے گی. ہرگز نہیں ملنے والی ہے, غلط ہے, اللہ کے دین کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. جو چیزیں فرض کی گئی فرمایا اس سے میرا بندہ اتنا محبوب بنتا ہے, اتنا محبوب بنتا ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں, فرائض کا کوئی بدل نہیں. وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ, لیکن فرض پر اکتفا نہیں کر کے ایک بندہ برابر میرا قرب ڈھونڈتا ہے, میرے قرب کو تلاش کرتا ہے, اور اس کے لیے کیا کرتا ہے, نوافل اختیار کرتا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے, اشراق بھی پڑھ رہا ہے, صدقات نافلہ بھی دے رہا ہے, عمرہ بھی کر رہا ہے, اور غرض بھی نوافل ہے. ارشاد فرمایا اور نوافل کے ذریعے سے ایک وقت آتا ہے, یا آپ کہیے کہ ایک مرحلہ آتا ہے جس میں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ کام کرتا ہے. جس مرحلے میں میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر وہ ولایت کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے, کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ قسم کھائی ہے کہ اللہ تیرے پہ قسم ہے آج شام تک پانی برسا دے, تو پانی برستا ہے. یہ مقام ملتا ہے, کب ملتا ہے, اس وقت ملتا ہے جب اللہ نے آپ کو ڈیوٹیز دی تو وہ ڈیوٹیز آپ اکمل طریقے سے, کمپلیٹلی, اکمل کے معنی ہوتے ہیں بہت بہترین کامل طریقے سے وہ ڈیوٹیز آپ انجام دیں, تب جا کے ہم کو آپ کو یہ مقام ملتا ہے. اور اس مقام کو جس کی بشارت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اور اس مقام کی جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, اس ترتیب کو چھوڑ کر دوسری ترتیب پہ محنت کرنا یہ لازمی بات ہے کہ پہاڑ کے اوپر پودے اگانے کے برابر ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا, یاد رکھیے. لہذا اللہ کا ولی وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے ڈیوٹیز دی ہے وہ پوری انجام دے, اس کے بعد دیکھے اس کا کیا مقام ہوتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے. اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو حضرت خبیب نے 2 دعائیں کی, اے اللہ شہادت بہت اچھا مقام ہے, شہادت کا مقام ہر ایک کو نہیں ملتا, اللہ کے بڑے پیارے بندوں کو ملتا ہے. تو وہ مقام حضرت خبیب کو مل گیا. تو حضرت خبیب نے دعا کہ اللہ 2 باتیں, ایک تو تیرے نبی کو اطلاع ہو جائے کہ ان غداروں نے ہم کو صحرا میں لا کے مار ڈالا, اطلاع ہو جائے. دوسرے اللہ ان المشرکین نجس, یہ ناپاک لوگ ہیں مشرک, یہ میری لاش کو ہاتھ نہ لگا سکے. اور اللہ تعالیٰ کام بنانے والا دیکھیے, ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ تمہارے وقت کو ختم کر دیا گیا, دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی طرح بڑی خوار قسم کی مکھیوں کا ایک ہجوم بھیج دیا. جب کبھی کوئی مشرک آپ کی لاش کے قریب پہنچنا چاہتا تو وہ مار مار اس کا چہرہ سجا دیتی, زیادہ بھاگ گئے وہ لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکے. جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ایسے مکمل کرتا ہے. کیا یہ مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اپنے ڈیوٹیز پورے سے پورے انجام دیں, جو فرائض ہے ہمارے ذمہ وہ انجام دے. یہ ہے ون سائیڈڈ نہیں چلے گا, ون وے ٹریفک نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرے, نصرت کرے, رحمت کرے, توفیق دے, رزق دے, خوشحالی دے, اور میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں, فرائض ادا نہ کروں, وقت پر نمازیں نہ پڑھوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچیے, یہ
मिजाज बिल्कुल बदलने की जरूरत है। ये तो इतना वो अरहमुर राहिमीन है कि गुनाहगार भी हाथ उठा के दुआ करता है, वो कबूल कर लेता है। ये तो उसकी रहमतें हैं। वरना उसूल से तो फिर गुनाहगारों की दुआएं कबूल ही नहीं होना चाहिए, रिजेक्टेड, अनक्वालिफाइड है, तुमको मिलेगी नहीं दाखिला। लेकिन वो रहमान है, करीम है, लिहाजा हम इस काबिल बने कि रहमान के फरमाबरदार बनते बने, उसका कुर्ब हासिल करें। और दूसरी बात ये है कि जहाँ ये हमको अल्लाह ताला ने अमल की तलकीन की, ताकीद फरमाई, उसके रसूल ने हमारी तरबियत फरमाई। दूसरे जैसे अल्लाह ताला मुत्तकीयों का काम बनाने वाला, सालिहीन का काम बनाने वाला, मोमिनीन का काम बनाने वाला, तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम भी इंसानों के काम बनाने वाले बनो। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, वो अर्श वाला काबिल रहमान है, लेकिन क्या फरमाया, तुम्हारे दिल में भी हमदर्दी होनी चाहिए। वो अल्लाह ताला काबिल आपको जरूरत भी वाला है, माफ करने वाला, गफ्फार है, गाफिर है, गफूर है, लेकिन तुम भी अपने अंदर माफ करने की अदा पैदा करो। वो हकीकी रज़्ज़ाक़ है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की अच्छी तालीमात में है कि ताम, तुम भी गरीबों को खाना खिलाया करो। तो अल्लाह की जितनी सिफातें औलिया है, वो सिफत का असर मेरे और आपके ऊपर पड़ना चाहिए। लिहाजा फरमाया कि इन्नल्लाह फी औनिल अब्दी मा काना अल-अब्दु फी औनि अखीही। जब कभी कोई दूसरे का काम बनाता रहता है तो अल्लाह ताला उसका काम बनाता रहता है। दूसरों का काम बनाना, दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, ये ऐसे जमाने में जबकि इंसान को सेल्फिश होने की दावत दी जाती है, खुदगर्ज बनने की तरबियत दी जाती है, उस मौके पर हम इस्लाम की इस तालीम को नुमाया करें कि दूसरों का काम बनाने वाला बने। हालत ये हो गया, एक्सीडेंट होता है, कोई गिरा हुआ है, दिल दिला रहा है, खून बह रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, काम बनाओ, उसको लेके भागो, हॉस्पिटल जाओ, खून के ऊपर दबा दो, रोको, हमदर्दी करो, 2 घंटे पानी पिलाओ, काम बनाओ। तुम्हारे ये मिजाज हो तो फिर लोग कहेंगे कि मुसलमान की ये शान होती है, देखो उसके अंदर हमदर्दी होती है, सरदर्दी होती है। तो हम भी काम बनाने वाले बने, सारे इंसानों के, और आगे ईमान वालों में तो ज्यादा, जो साहिब ईमान है उनके साथ हमारी हमदर्दियां तो ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह ताला साफ इरशाद फरमाता है कि मुनाफिकीन सेल्फिश, लेकिन अहले ईमान बाज़ुहुम औलिया बाज़, फरमाया एक दूसरे के बहुत काम बनाने वाले, रहमा बैनहुम, आपस में बड़ी हमदर्दियां रखने वाले। लिहाजा जब ईमान की सिफत इंसान के अंदर आ गई तो उसकी जान की कीमत बढ़ गई, और उसको ज्यादा अहमियत दीजिए, ज्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, ज्यादा उसका काम बनाने की कोशिश कीजिए। और फिर जब ये काम बनाने की सिफत हमारे अंदर आएगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल, मेरे मुसलमानों की मिसाल ऐसे जैसे एक जिस्म, और जिस्म का आलम ये कि पैर के अंगूठे में कोई अगर कीड़ा चुभ जाता है, कांटा चुभ जाता है, तो फिर दिमाग तक के उसको तकलीफ महसूस होती है, बुखार आ जाता है, नींद गायब हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक पैर की तकलीफ से सारा जिस्म जो है वो दर्द से बिलबिला उठता है। पता ये चला कि मिल्लत इस्लामिया के एक छोटे से गांव में किसी मुसलमान पर जुल्म हो, पूरे आलम में हलचल मचना चाहिए। ये काम बनाने की सिफत, उनकी हमदर्दी, उनके सिलसिले में रहमदिली, उनके सिलसिले में खैरियत लेना, आफियत मालूम करना। अंबार लगता है टेलीफोन का गवर्नमेंट सेक्टर में, पुलिस डिपार्टमेंट में, जितने मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके फोन आ रहे हैं, भाई साहब का ऐसा हो गया, कैसा हुआ, क्या तहकीक हुई, क्या उनके सिलसिले में पुलिस ने एक्शन लिया है, किस किस्म का FIR लिखा है, MLAs के फोन जा रहे हैं, VIPs के फोन जा रहे हैं। सोचिए कितनी अहमियत होगी। जब अल्लाह मेरा और आपका काम बनाता है तो हम न सिर्फ ये कि अल्लाह ने जो ड्यूटीज हमको दी वो पूरा करें, बल्कि आपस में ईमान वाले एक दूसरे का काम बनाए, तो फिर अल्लाह ताला की सिफत का जो तकाजा हम पर आयद होता है वो हम अदा करने वाले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।